السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم ایک نئے درس پڑھیں گے، اس کے اندر کچھ جملے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ آسان جملے ہیں، بہت اچھے اور نئے جملے ہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا جو نشان ہے اس پہ کلک کریں، اس کے ساتھ بیل کا نشان آئے گا، اس پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نیا درس نوٹیفیکیشن میں آئے اور آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم آج کل رمضان چل رہا ہے تو اس لیے ہم رمضان کے کچھ فضائل پڑھیں گے اور رمضان کا جو استقبال ہے کہ رمضان کے استقبال کے بارے میں کچھ جملے ہیں، کچھ باتیں ہیں وہ پڑھیں گے، وہ سنیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے درس میں آئیں گے، اپنا درس عربی کا درس پڑھیں گے، کیونکہ آج کل رمضان چل رہا ہے تو رمضان کی جو فضائل ہیں، رمضان کی جو نالج ہے اور جو تحقیق ہے وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے استقبال، رمضان کے استقبال، کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے، یعنی اپنے غلام اور خادم کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر دے، تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں شرکت کیا کرو، 4 چیزوں کی اس میں شرکت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اس کا ذکر کرنا دونوں کا، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث بہت زبردست حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت سے فضائل سنائے ہیں، بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ اتنا کافی ہے، جو رمضان کے فضائل میں سے ہے اتنا کافی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم عربی کا درس پڑھیں گے، تو آپ سب جو ہے درس جم کر پورا درس سنیں، آخر تک سنیں، آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگوں کو ہی عربی آئے گی، عربی آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو باہر ممالک میں بھی آسانی ہوگی، پوری دنیا میں جو عرب کے ممالک ہیں وہاں پر آپ تبلیغ بھی کر سکیں گے، کاروبار بھی کر سکیں گے، دنیا کا جو بھی کام ہو حلال کام وہ آپ آسانی سے کر سکیں گے، اور اسی طرح آپ قرآن اور حدیث کو بھی سمجھ جائیں گے اگر آپ عربی سیکھیں گے۔ تو یہ جو تھوڑا بہت ہم سیکھتے رہتے ہیں یہ روزانہ کے اعتبار سے آپ سیکھیں گے تو آپ کے پاس بہت مواد آئے گا، بہت زیادہ الفاظ آئیں گے، تو اس کے ذریعے آپ عربی انشاءاللہ آسانی سے بول سکیں گے۔ تو اس میں کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ دوسرا سوال ہے وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا مدرس کہاں ہے، نیا استاد کہاں ہے؟
جواب ہے ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ اگلا سوال ہے این الطالب الجدید، نئے طالب علم کہاں ہے؟ جواب ہے ذهب الى المکتبہ۔ اچھا اگلا سوال ہے من ذلک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ، وہ لمبے قد والا جو آدمی ہے وہ جو ابھی مدرسے سے نکلا وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے هو المدیر، وہ پرنسپل ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، اور وہ چھوٹا بچہ کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا؟ تو جواب ہے هو ابن المدیر، وہ پرنسپل کا بیٹا ہے۔ اگلا سوال ہے لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ وہ سامنے جو نظر آ رہی ہے وہ گاڑی کس کی ہے؟ جواب ہوا للمدیر، وہ پرنسپل کی ہے۔ اگلا سوال ہے لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی جو موٹی کتاب ہے یہ کس کی ہے؟ اہو للمدرس، کیا وہ استاد کی ہے؟ لا نہیں، ہوا للطالب الجدید، وہ ایک نئے طالب علم کی ہے۔ اگلا سوال ہے این الملعقۃ الصغیرہ، چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ جواب ہے ہیا فی الکوب، وہ پیالے کے اندر ہے۔ اگلا سوال ہے این الکرسی المکسور، ٹوٹا ہوا کرسی کہاں ہے؟ جواب ہے ہوا ہونا کا، وہ ادھر پڑا ہے۔ اتنے کافی ہیں، اتنا آپ سیکھ لے، آپ سن لے اور اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس کے ساتھ کچھ تمارین ہیں، بہت اچھے تمارین ہیں، زبردست تمارین ہیں، مشقیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے تاکہ یہ درس جو ہے لمبا نہ ہو جائے اور آپ پر بوجھ نہ ہو، آپ جو ہے اس سے اکتا نہ جائے۔ اتنا کافی ہے۔ آپ کمنٹ لکھ کے شیئر کریں، جو بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں وہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔